ایک ایسا شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا جو بچپن ہی سے گونگا تھا، مادرزاد گونگا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا میں کون ہوں؟ تو اس نے فوراً جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن کا بچہ لایا گیا تو اس نے بزبان فصیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ جب وہ بڑا ہوا تو وہ اتنا بابرکت تھا، اس کا نام پڑ گیا مبارک الیمامہ، برکتوں والا بچہ۔ یہ دعائے نبوی کا فیضان تھا۔ قاضی یاد الشفا میں لکھتے ہیں ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو فلاں وادی میں پھینک دیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے۔ یہ تو میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ آج امت کے دلوں کے اندر بیٹی کی محبت پیدا کر دی۔ حضور اس کے ساتھ چلے گئے اس وادی میں جہاں وہ دفن تھی۔ حضور نے اس کا نام لے کر اس کو آواز دی، اے فلاں اللہ کے حکم سے مجھے جواب دو۔ وہ اٹھی اور اس نے آپ کو کہا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں اے مبارک ہستی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین اسلام لا چکے ہیں، اگر تم چاہتی ہو تو تمہیں ان کے پاس رہنے دیا جائے یا دوبارہ اسی زندگی کی طرف لوٹنا چاہتی ہو؟ تو اس بچی نے کہا کہ مجھے اب اس دنیا میں رہنے کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ میں نے اپنے رب کو والدین سے بھی زیادہ کریم پایا ہے۔ حضرت حبیب بن فریق سے روایت ہے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تو 80 برس کی عمر میں بھی وہ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے بغیر کسی پریشانی کے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ ایک عورت کا بچہ اسیب زدہ تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، آقا کریم کے پاس لایا گیا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرما کر پانی میں ڈال دی اور اسی پانی میں ہاتھ مبارک دھوئے، پھر اس عورت کو وہ پانی دیا اور فرمایا اس پانی کو بچے کو پلاؤ اور اس کے اوپر چھڑکو۔ جب اس نے ایسا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے وہ بچہ بولنا شروع ہو گیا اور تندرست ہو گیا اور لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند نکلا۔ اسی طرح مجنون بچہ اس حضور کے پاس لایا گیا۔ حضور رحمت کونین نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہہ کی، ومٹ کی، اس کے بعد بالکل وہ تندرست ہو گیا۔ ایک خاتون جو کہ اس شہر کی بہت ہی زیادہ بد زبان، چرب زبان اور بے حیا تھی، کسی کا کوئی خیال نہیں کرتی تھی اور اسے رسوا کر دیتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، وہ بد تہذیب خاتون جب حضور کے پاس آئی، حضور کھانا تناول فرما رہے تھے، اس نے کہا مجھے بھی کھانے کے لیے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لقمہ تھا، آپ کے پاس کھانا تھا، اسے دیا۔ اس نے کہا میں یہ نہیں لوں گی، جو آپ کے منہ کے اندر ہے وہ لقمہ مجھے نکال کے دیں۔ اس کی عادت ہی ایسی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لقمہ نکال کے دیا، اس نے کھایا۔ قاضی یاد الشفا کے اندر لکھتے ہیں، بہت بڑے محدث، آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ میں جانے والا جو لقمہ تھا وہ جب اس عورت نے کھایا، فرمایا کہ وہ اس شہر کی سب سے باحیا عورت بن گئی۔ اس کے بعد کبھی کسی نے اس عورت کو دیکھا ہی نہیں، وہ اتنی باحیا اور با تہذیب اور باشعور ہو گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے لیے دعا کر دیتے، حضور کی دعا کی برکت اس بندے کو بھی پہنچتی، اس کی اولاد کو بھی پہنچتی، اور اس کے پوتوں تک، تیسری نسل تک اس کی دعا کی برکت پہنچتی اس کو۔ یہ حضور کی دعا کا اثر تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے انہیں طویل العمر فرمایا اور کثیر الاولاد فرمایا، اور اللہ نے انہیں کثیر المال کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے حضور نے دعائے برکت فرمائی۔ چنانچہ خود حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے لیے دعائے برکت فرمائی، تو اگر میں پتھر کو بھی اٹھاؤں تو مجھے امید ہے کہ اس کے نیچے سے بھی سونا نکلے گا۔ یہ حضور کی دعا کی برکت تھی۔ اور پھر جب ان کا وصال ہوا، انہوں نے سونے کا ڈھیر چھوڑا، اور ان کی 4 بیویاں تھیں۔ جب ان میں سونا تقسیم ہونے لگا تو اس کو کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے مزدور بلائے گئے۔ اتنا انہوں نے مال چھوڑا، اور ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے مزدوروں کے۔ اب اندازہ کریں، آپ نے اپنی زندگی میں کئی ہزار درم و دینار صدقات و خیرات کیے، کئی جانور اللہ کی راہ میں آپ نے قربان کیے، کئی غلام آزاد کیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کو شہروں میں تمکنت عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ کو ہر دور میں عزت ملی اور خلیفہ بھی بنے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں دعا کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ سعد بن ابی وقاص کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ چنانچہ حضور نے جب ان کے لیے دعا فرما دی تو سعد بن ابی وقاص جو بھی دعا کرتے تھے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی۔ تو پھر لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن فہمی بھی عطا کر۔ دعائے رسول کی یہ برکت ہوئی کہ حضرت ابن عباس کو امت ترجمان القرآن کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ آپ ترجمان القرآن ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضور کی دعا کا پھر یہ اثر ہوا کہ حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے بھی قرآن پڑھ کے تلاش کر لوں گا۔ یہ دعائے نبوی کا اثر تھا۔ اسی طرح عروہ بن ابو الجعد ان کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ یہ کہا کرتے تھے کہ جب میں تجارت کے لیے بازار جاتا تو مجھے حضور کی دعا پہ اتنا یقین تھا اور اتنی برکت تھی، میں اس وقت تک بازار سے نہیں لوٹتا تھا کہ جب تک کہ مجھے 40,000 کا نفع نہ ہو جائے، 40,000 درم و دینار کا نفع نہ ہو جائے، اس وقت تک میں بازار سے واپس نہیں آتا تھا۔ یہ دعائے نبوی کی برکت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک، اس کی بے بہا برکتیں، مریضوں کو پلائے جاتے،
شفا یاب ہوتے۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ جرنیل اسلام اپنی ٹوپی بھی سی کے رکھے ہوئے تھے، اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرتے، اللہ ہر مارکے میں ان کو فتح عطا کرتا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کے پاس حضور کا جبہ تھا جس کو حضور زیب تن کرتے، جب کوئی مریض آتا وہ جبہ پانی میں ڈبو کر پانی مریض کو پلاتے، مریض شفا یاب ہوتا۔ حضرت قیس ابن زید الجزامی کے سر پر حضور نے اپنا دست شفقت پھیرا تھا، ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ وہ 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، سر کے تمام بال سفید ہو چکے تھے، مگر جہاں جہاں جس حصے پہ سر پہ دست مصطفیٰ لگا تھا وہ بال کالے سیاہ کے سیاہ تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نسیان کا مرض تھا، بھول جاتے تھے۔ جب حضور سے عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کو بچھایا، اس میں اپنے ہاتھوں سے کچھ ڈالا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے سینے پہ مل لو۔ اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں بھولے۔ آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں، احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو حضور کی حدیثیں امت تک انہوں نے پہنچائی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن زید کے سر پر حضور نے دست شفقت پھیرا، یہ چھوٹے قد والے تھے۔ جب حضور نے ان کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، ان کا قد اتنا لمبا ہوا کہ نہ یہ بہت زیادہ لمبے لگتے نہ آپ چھوٹے لگتے، بلکہ درمیانے قد والے ہو گئے۔ یعنی حضور کے دست مبارک کی وجہ سے ان کا قد بڑھ گیا اور خوشنما ہو گیا۔ حضرت حنظلہ بن حزیم کے سر پہ دست شفقت پھیرا، برکت کی دعا فرمائی۔ پھر جب کسی شخص کو چہرے کے اوپر ورم ہوتا، سوزش ہوتی، تو یہ اپنا چہرہ، یہ اپنا ہاتھ اسی جگہ پر لگاتے، اس سوزش والی جگہ پر، تو وہ بیماری ختم ہو جاتی۔ یہ دست مصطفیٰ کی برکت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کھارے کنویں میں گرتا تو وہ کنواں کا پانی میٹھا ہو جاتا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنی مغیرہ کا ایک آدمی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی نیت کی تاکہ وہ معاذ اللہ آپ کو قتل کرے۔ جب وہ اس ارادے سے آگے بڑھا، اللہ پاک نے اسے اندھا کر دیا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو جہل وہ اپنے قریشیوں میں بیٹھ کر یہ ڈینگے مار رہا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور سجدے میں جائیں گے تو معاذ اللہ میں ان کے سر کو کچل دوں گا۔ چنانچہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جب آپ سجدے میں تشریف لے گئے تو اس ارادے سے جب آگے بڑھا تو پھر واپس فوراً الٹے پاؤں دوڑا۔ اس کے سردار ساتھیوں نے کہا کہ تم تو بڑی ڈینگے مار کے گئے تھے لیکن اب تم الٹے پاؤں دوڑ آئے ہو۔ اس نے کہا کہ جب میں اس ارادے سے حضور کے پاس گیا تو میں نے اپنے اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بہت بڑی آگ کو دیکھا، بہت بڑی آگ کو دیکھا۔ اگر میں اور آگے بڑھتا تو اس آگ کے اندر گر جاتا۔ اور میں نے ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا، وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے تھے جس سے زمین بھری ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ وہ فرشتے تھے، اگر ابو جہل ذرا بھی آگے بڑھتا تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اسی طرح فضالہ بن عمر، یہ ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، فتح مکہ ہوئی تھی، تو حضور طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ حضور اکیلے ہیں تو کیوں نہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دوں تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ نئے نئے اسلام لائے تھے، حضور طواف فرما رہے تھے۔ حضور جب ان کے قریب سے گزرے
حضور نے فضالہ بن عمر ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا۔ حضرت فضالہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے جب میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بعد روئے زمین کے اوپر مجھ سے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ حضور سے ہو گئی، حضور سے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معجزانہ طور پہ رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا جو 1 مہینے کی مسافت سے محسوس کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما تھے، غورث بن حارث اس نے موقع پایا، حضور کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی تھی، اس نے اس کو فوراً پکڑ لیا اور کہتا ہے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ جب اس نے یہ کہا حضور نے فرمایا میرا اللہ۔ جب حضور نے یہ لفظ بولا اس کے اوپر ایسا رعب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور حضور نے پکڑ لی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ تو وہ اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے میں لوگوں میں سے بہترین انسان کے پاس سے ہو کر آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ معجزانہ شانیں عطا کی تھی۔ عتبہ بن ابو لہب کا یہ بیٹا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کی، بدتمیزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے ضرر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر دے۔ جب حضور نے اس کے لیے دعائے ضرر کی تو عتبہ بن ابو لہب جو ہے کافر تھا، لیکن باوجود اس کے اس کو اتنا ڈر رہتا تھا کہ ایک مرتبہ یہ کسی جگہ پہ جا رہا تھا، لشکر نے پڑاؤ کیا تو سارے لشکر کا سامان اکٹھا کیا گیا، اس سامان کے اوپر اس کو لٹایا گیا اور چوکیدار بھی اس کے لیے مقرر کیا گیا، لیکن پھر بھی رات کو کوئی چیز آئی جس نے اس کو چیر پھاڑ دیا۔ تو یہ دعائے نبوی کا اثر ہے اور حضور کی معجزانہ شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ، اس کو کہا سراقہ وہ وقت بھی کیا ہوگا کہ جب کسریٰ فتح ہوگا اور کسریٰ بادشاہ کے سونے کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا ابوبکر بھی دنیا سے چلے گئے، سیدنا عمر بن خطاب کا دور آیا، اور جب فتوحات ہونا شروع ہوئیں تو اس وقت وہ کسریٰ کے سونے کے کنگن آئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کو بلایا اور کہا سراقہ ادھر آؤ، اور انہیں سونے کے کنگن پہنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو حضور نے پورا کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مستقبل کی خبریں دیں۔ اسی طرح غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی قیدی بن کے آئے، تو ایک ضابطہ مقرر ہوا کہ فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ، تو انہیں بھی حضور نے فرمایا کہ تم فدیہ دو آپ بھی اور آزاد ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا، حضور کے چچا تھے، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا وہ پیسے کہاں ہے کہ جب تم غزوہ بدر میں آ رہے تھے اور تم نے پیسوں کی تھیلی میری چچی کو دی اور یہ کہا کہ اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو یہ کام آئیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ جب میں یہ اشرفیاں اور تھیلی پیسے یہ اپنی بیوی اور آپ کی چچی کو دے رہا تھا، اس وقت یا وہ تھی یا میں تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا، تو آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو واجب الاحترام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار خبریں دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک فرقہ ناجیہ نجات پانے والا فرقہ ہوگا، اور وہ میرے اور میرے اصحاب کی سنت پہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی فضا میں اڑنے والے پرندوں تک کی خبر دی۔
حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، سارا دن آپ نے قیامت تک کے لیے آپ نے لوگوں کو خبریں بتائیں، جو یاد رکھ سکا اس نے یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ یہ شان تھی۔